السلام علیکم۔ جب ہم دہلی کی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ قلعے، بادشاہ، سلطنتیں ہیں نا؟ لیکن دہلی کی اصل کہانی کچھ اور ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس کا تخت دلوں میں تھا، تاج نہیں، اور جس کی سلطنت آج بھی قائم ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی۔ ذرا سوچئے، اس دور کی دہلی، ایک طرف بادشاہوں کے محل، تلواروں کی جھنکار، شاہی شان و شوکت، اور دوسری طرف شہر کے ایک کونے میں ایک فقیر کی خانقاہ، ایک چٹائی اور ایک لنگر کا پیالہ۔ آپ بتائیے، اصل طاقت کہاں تھی؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے دکھایا کہ حقیقی سلطنت خدمت اور محبت سے بنتی ہے، اور ایسی سلطنت کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ محبوب الہی یعنی اللہ کا پیارا، یہ صرف ایک لقب نہیں ہے، یہ تو سید محمد نظام الدین اولیاء کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ سوچئے تو، ایک ایسا نام جو 13ویں صدی سے لے کر آج تک لوگوں کے دلوں میں روشنی اور امید جگا رہا ہے۔ تو آخر بدایوں کا ایک لڑکا محبوب الہی کے مقام تک پہنچا کیسے؟ یہ سفر شروع ہوتا ہے بدایوں کی گلیوں سے، جہاں ایک ماں نے اپنے بیٹے کے دل میں توکل یعنی اللہ پر بھروسے کا ایک ایسا چراغ روشن کیا جس کی روشنی نے آگے چل کر پوری دنیا کو منور کرنا تھا۔ ان کا نسب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا تھا، لیکن جو اصل تربیت تھی نا، وہ ایک عظیم ماں بی بی زلیخا کے ہاتھوں ہوئی۔ سوچئے، صرف 5 سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تو ماں نے دنیاوی سہاروں کے بجائے اپنے بیٹے کو صرف ایک ہی چیز سکھائی: اللہ پر بھروسہ کرنا، اور یہی سبق ان کی پوری زندگی کی بنیاد بن گیا۔ اور یہ بات کتنی گہری ہے، خود حضرت نظام الدین اولیاء اپنی والدہ کے الفاظ یاد کرتے تھے۔ یہ صرف تسلی کے الفاظ نہیں تھے، یہ تو ایک غیر متزلزل یقین کا اعلان تھا کہ جب کوئی سہارا نہ ہو تو بس اللہ کا سہارا ہی کافی ہے، اور یہی یقین آگے چل کر ان کی پوری زندگی کا مرکز بنا۔ دہلی اس وقت علم کا مرکز تو تھا، لیکن نوجوان نظام الدین کی روح کسی اور چیز کی تلاش میں تھی۔ پھر ایک دن انہوں نے بابا فرید الدین گنج شکر کا نام سنا۔ بس نام سننا تھا کہ دل میں ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی، ایک ایسی تڑپ پیدا ہوئی جو انہیں سیدھا اپنے مرشد کے قدموں تک لے جانے والی تھی۔ یہ ایک روحانی کشش تھی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ایک صبح فجر کے وقت مؤذن کی آواز میں قرآن کی یہ آیت گونجی۔ یہ الفاظ سیدھے نظام الدین کے دل پر لگے۔ یہ کوئی عام سوال نہیں تھا، یہ تو ایک حکم تھا، ایک بلاوا تھا جس کا جواب دینا اب ضروری ہو چکا تھا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب زندگی کا رخ بدل گیا۔ اس الہامی پکار کے بعد 20 سال کے نوجوان نے سب کچھ چھوڑا اور سیدھا اجودھن یعنی آج کے پاک پتن کا رخ کیا۔ جب سالوں کی تڑپ کے بعد وہ اپنے 90 سالہ مرشد بابا فرید کے سامنے پہنچے تو ایسا تھا جیسے کسی پیاسے کو سمندر مل گیا ہو۔ تلاش یہاں ختم ہوئی اور اصل سفر کا آغاز ہوا۔ تو مرشد سے ملاقات تو ہو گئی، لیکن اب اصل امتحان کا وقت تھا۔ غیاث پور کی خانقاہ میں حضرت نظام الدین اولیاء نے ہمیں عملی طور پر دکھایا کہ اللہ پر مکمل توکل ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ ایمان صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ عمل اور کامل یقین کا نام ہے۔ توکل یعنی یہ پختہ یقین کہ آپ کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے یہ صرف کوئی کتابی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے روزمرہ کی زندگی تھی۔ ان کی خانقاہ کا سیدھا سا اصول تھا: آج جو بھی آئے گا وہ آج ہی تقسیم ہو جائے گا، کل کی فکر وہ کل کا مالک کرے گا۔ لیکن اس توکل کا امتحان بھی بڑا سخت تھا۔ ایک واقعہ ہے جو ان کے ایمان کی گہرائی کو دکھاتا ہے۔ ذرا سوچئے، 1 دن 2 دن نہیں، پورے 4 دن گزر گئے ہیں اور خانقاہ میں کھانے کے لیے ایک دانہ تک نہیں ہے، مکمل فاقے کی حالت ہے۔ ایسے میں ایک غریب عورت کہیں سے تھوڑا سا آٹا لے کر آ گئی۔ اس نے سنا تھا کہ اللہ کے ولی اور ان کے ساتھی فاقے سے ہیں۔ سب کو امید ہوئی کہ چلو اب کچھ تو کھانے کو ملے گا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی وہ آٹا پک ہی رہا تھا کہ ایک مجذوب درویش دروازے پر آ گیا اور آتے ہی کھانا مانگنے لگا۔ جب اسے انتظار کرنے کو کہا گیا تو اس نے غصے میں آ کر وہ مٹی کی ہانڈی اٹھائی اور زمین پر پٹک کر توڑ ڈالی۔ وہاں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ لیکن پھر اس درویش نے جو کہا اس پر غور کیجئے۔ اس نے کہا، شیخ فرید نے روحانی برکتیں تو دے دیں،
میں ان کی مادی غریبی کا برتن توڑتا ہوں۔ یعنی اس نے صرف مٹی کی ہانڈی نہیں توڑی تھی، اس نے تو حضرت نظام الدین اولیاء کی مادی غربت کی زنجیر کو توڑا تھا۔ یہ ایک روحانی اشارہ تھا کہ فقیری کا امتحان ختم ہوا اور اب سخاوت کا دریا بہے گا، اور تاریخ گواہ ہے اس دن کے بعد اس خانقاہ کا لنگر کبھی بند نہیں ہوا۔ تو توکل نے جب انہیں دنیاوی فکروں سے آزاد کر دیا تو اس آزادی نے ان کے دل کو اللہ کی مخلوق کی محبت کے لیے پوری طرح کھول دیا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ان کی تعلیمات کے اس مرکزی نقطے کی جس نے لاکھوں لوگوں کو ان کا دیوانہ بنا دیا، یعنی خدمت خلق۔ یہ فارسی کے اشعار ان کی فلسفے کا نچوڑ ہے۔ اس کا مطلب ہے، اے خدا جو میرے دشمن ہیں انہیں بھی اپنا دوست بنا لے، اور جو مجھے تکلیف دیتے ہیں انہیں سکون عطا فرما۔ جو میری راہ میں کانٹے بچھائیں ان کی زندگی پھولوں جیسی ہو جائے۔ سوچئے، یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ نفرت کو محبت سے جیتنے کا طریقہ ہے۔ اچھا، یہ تعلیم انہوں نے لی کہاں سے؟ سیدھا قرآن سے۔ قرآن پاک کی یہ آیت بالکل واضح طور پر یہی سکھاتی ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو تو دشمن بھی گہرے دوست بن جائیں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی اسی قرآنی اصول کی ایک زندہ مثال تھی۔ ان کا راستہ تھا چشتی سلسلہ، اور اس کے اصول بڑے واضح تھے۔ پہلا، دنیا سے بے رغبتی تاکہ دل صرف خدا سے جڑے۔ دوسرا، بادشاہوں اور سیاست سے دوری تاکہ حق بات کہنے سے نہ ڈریں۔ تیسرا، کوئی سرکاری عہدہ قبول نہ کرنا تاکہ روحانی آزادی رہے۔ اور چوتھا، سما یعنی میوزک کے ذریعے روح کو بیدار کرنا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر ان کی روحانی سلطنت کھڑی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء خود تو ایک چراغ تھے ہی، لیکن انہوں نے اپنے جیسے سینکڑوں اور چراغ روشن کیے جو آج بھی پورے برِ صغیر کو روشن کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی میراث کیا ہے اور ان کے سب سے پیارے شاگرد کون تھے۔ اور جب بھی شاگردوں کا ذکر آتا ہے تو ایک نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، امیر خسرو، عظیم شاعر، موسیقار اور اپنے مرشد کے سچے عاشق۔ اگر نظام الدین اولیاء دہلی کا روحانی دل تھے تو امیر خسرو اس دل کی دھڑکن تھے۔ وہ آواز تھے جس نے اپنے مرشد کا پیغام موسیقی اور شاعری کے ذریعے دنیا بھر میں پہنچایا۔ ان کے رشتے کی گہرائی کا اندازہ آپ حضرت نظام الدین اولیاء کے اس ایک جملے سے لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا، اگر شریعت اجازت دیتی تو میں چاہتا کہ خسرو کو میرے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ دو روحوں کے ایک ہو جانے کا اعلان ہے۔ اور یہ محبت آج بھی دہلی میں ان کی درگاہ پر زندہ ہے۔ وہاں جائیں تو آپ دیکھیں گے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، امیر، غریب سب ایک ساتھ بیٹھ کر قوالی سنتے ہیں، اپنے دل کی بات کرتے ہیں۔ یہ درگاہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ تو حضرت نظام الدین اولیاء کے اس خواب کی تعبیر ہے جہاں انسانیت ہر فرق سے بالاتر ہے۔ تو آخر میں ان کی پوری زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ اصل طاقت اور اصل بادشاہی فوج یا دولت میں نہیں، بلکہ کسی بے سہارا کی مدد کرنے میں، کسی دکھی دل کو خوشی دینے میں ہے۔ خدمت ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے ہے۔ آج جب دنیا مذہب، قوم اور رنگ کی بنیاد پر اتنی بٹی ہوئی ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کی 800 سال پرانی آواز ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ کیا ہم آج بھی محبت کو نفرت پر اور خدمت کو خود غرضی پر فوقیت دے سکتے ہیں؟